السلام علیکم جی، میں آپ کو نیاز کے لیے دیگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ جگہ بڑی امام سرکار کے مزار کے ساتھ، یہ مین بازار کے ساتھ یہ جگہ، یہاں مختلف دیگوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف اقسام کی نیاز کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں، جس میں چنے کے چاول کی دیگ 10 کلو کی 7,000، زردے کی 7,500، سبزی پلاؤ کی 7,500، یہ 10 کلو کا ریٹ ہے۔ اب ہم مزار اقدس بڑی امام سرکار کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور آپ مزار کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی قابل دید اور خوشنما مزار کا ڈیزائن ہے۔ رائٹ سائڈ پہ وضو کے لیے مناسب بندوبست ہے، اس کے ساتھ عرتگاہ اور غسل خانے بھی موجود ہیں۔ یہ مزار شریف سے باہر بیٹھنے کے لیے جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لنگر تقسیم کرنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جو ہی ہم مزار اقدس سے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ایک خوبصورت پرکیف منظر ہمیں ملا کہ بہت سے محبان اور مریدین ڈالی لے کر حاضر ہو رہے ہیں، جو ڈالی کی صورت میں مزار اقدس پر چادر چڑھائیں گے۔ آپ کامل ولی اللہ تھے۔ شہنشاہ شاہجہاں مغل بادشاہ کے دور میں آپ کی پیدائش چکوال کے ایک گاؤں چولی کسرا میں 1617 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے حسن و سلوک سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کے والد محترم سید محمود شاہ کاظمی قادری اور آپ کی والدہ محترمہ غلام فاطمہ بی بی، آپ نے تعلیم کا سلسلے کا آغاز اپنے والد محترم سے کیا اور والد محترم کی خواہش تھی کہ علم کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں اور اپنے ہونہار فرزند بڑی امام سرکار کو غلہ بانی کی ذمہ داری دی۔ آپ غلہ بانی کے دوران ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ آپ کے والد محترم نے پھر آپ کو اس زمانے کی مشہور علمی درسگاہ غور گشتی میں داخل کروایا۔ یہاں پر آپ نے علماء سے فقہ، حدیث، منطق، حکمت اور دیگر علوم حاصل کیے۔ جب آپ نے غور گشتی کی درسگاہ سے تعلیم مکمل حاصل کر لی تو آپ نے کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق کا سفر کیا اور علمی شوق کی تکمیل کے لیے تنہا نکل پڑے اور بڑی علمی اور بزرگیدہ ہستیوں کی صحبت ملی، ملکوں کی منزلیں طے کی۔ اس سفر کے دوران حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ طویل سفر کی صحبتیں اٹھانے کے بعد وطن واپس تشریف لائے اور پھر آپ کا عقد ضلع ہزارہ کے گاؤں راہی سیدہ میں آباد سادات خاندان کی انتہائی شریف النفس خاتون سے طے پایا اور انہی کے بطن سے آپ کی اکلوتی بیٹی جو کہ بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی اور کچھ عرصے بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی اس جہانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ نے بے حد عبادت، ریاضت اور چلہ کشی کی۔ نیلا بتوں میں منعقد چلہ گاہیں کی جگہ آج بھی موجود ہیں۔ آپ کے مزار کے سامنے پہاڑ میں مشہور چلہ گاہ لوئی دندی کا مقام بھی موجود ہے۔ آپ کے مزار کا موجودہ مقام اور گاؤں نور پور شاہ کا آپ کے اس مقام پر آنے سے پہلے اس جگہ کا نام کہاوت، جو کہ بعد میں چور پور مشہور تھا، لیکن آپ کے قیام سے اور تبلیغ اور کرامت سے نور پور شاہ مشہور ہو گیا۔
اور خطہ پٹھوار کی ایک علمی جگہ بن گیا۔ روایت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو اس وقت شہزادہ تھا، اس کا گزر اس مقام سے ہوا۔ یہاں پر بری امام سرکار کا ڈیرا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک درویش کے پاس ہزاروں لوگ موجود ہیں، تو اس نے ان لوگوں کی ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا اور سوچا کہ یہ بھوکے اور خستہ حال لوگ بھاگ کر اس دعوت میں آ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ تمام مریدین بری سرکار کے پاس بیٹھے رہے اور دال روٹی کھاتے رہے۔ اس پر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بے حد متاثر ہوا اور آپ کے پاس آیا اور آپ سے علم پر سیر حاصل گفتگو کی، کیونکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علم کا دل دادا تھا اور بے حد مطمئن ہوا، اور آپ نے اس کو یہ خوشخبری بھی دی کہ آپ کو بادشاہت ملے گی۔ آپ کی وفات کے بعد اس دربار کی پہلی عمارت بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنائی۔ آپ تمام عمر شریعت کے پابند رہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے رہے۔ آپ کامل ولی اللہ تھے۔ آپ کا عرس مئی کے ماہ میں منعقد ہوتا ہے۔ طے پٹھوار کا سب سے بڑا میلہ یہاں منعقد ہوتا تھا، لیکن کورونا کے بعد سے میلے کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اب عرس کی دیگر تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ آج آپ کو دربار حضرت بری امام سرکار کے بارے میں مکمل معلومات پہنچائی ہیں اور حضرت بری امام سرکار کے حالات زندگی کے بارے میں چند گزارشات بھی پیش کی ہیں۔ آئندہ بھی اسی قسم کی معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔